ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بچوں، آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی نرمی سے محبت اور اس کی فضیلت پر مشتمل ہے، اور اس حدیث کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے 2 سال بعد نکاح کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 2210 کے قریب احادیث مروی ہیں، اور تفسیر کی ذیل میں بھی آپ سے بہت سارا ذخیرہ ملتا ہے، یعنی آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی بہت بہترین انداز میں کی ہے، جس کو بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے، یعنی آپ نے امت کے لیے بڑا وسیع ذخیرہ چھوڑا ہے۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ رفیق يحب الرفق وان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا نزيع من شيء الا شأنه۔ اس حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالی مہربان ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، جس کام میں نرمی ہوگی وہ اس کام کو زینت بخش دیں گے، اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی اس کو عیبدار بنا دیں گے۔ اب ہم اس حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے۔ ان اللہ بے شک اللہ رفیق نرمی کرنے والے ہیں، یحب پسند کرتے ہیں، الرفق نرمی، لا یکون نہیں ہوگی، فی شیء کسی چیز میں، الا میں، زانہ اس کو زینت بخش دے گی، ولا نزیع اور نہ نکالا جائے گا، شأنہ اسے عیبدار بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور جس کام میں نرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اور زیادہ خوبصورت کر دیں گے، اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اور زیادہ یعنی اس کو اور بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ جس کام میں نرمی نہیں ہوگی۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں، یعنی شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کی وضاحت فرمائی ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی نرم ہے، اور وہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میرے جو اچھے بندے ہیں وہ بھی نرمی اختیار کریں، اور بتا رہے ہیں کہ انسانی معاشرے میں جو کام ہمدردی اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، اور جس کام کو نرمی اور محبت کے بغیر کیا جائے گا وہ کام عیبدار ہوگا، ناقص ہوگا، نامکمل اور نتائج کے لحاظ سے بے سود ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو نرمی کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے نہایت شفقت سے پیش آتے تھے اور بہت زیادہ رحیم تھے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین تو کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہم زبان سے کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، کہ میرا جو یہ نبی ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ بات تو ہے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اتنی صفات عالیہ تھیں، اتنی زیادہ نرمی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً سخت یا غصہ کرنے والے نہیں تھے، نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کسی کو سختی سے بات کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے. اور حضرت علی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے اور طبیعت کے نرم تھے، اور معاشرت میں نہایت کریم تھے. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا تو اس کو جگہ دیتے تھے اور اس کے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نہ کوئی آیا تھا پہلے اور نہ آئے گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے، طبیعت کے نرم اور معاشرت میں نہایت کریم. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبول کرتے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا اور وہ مدینے کے کونے میں رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک جاتے، یعنی اس شخص کی عیادت کے لیے بھی جاتے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اس وقت کے حکمران بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند ہے، اور اس وقت تو تمام وہاں کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت مانتے تھے. اگر آج دیکھا جائے کہ اس طرح کا چھوٹا سا رتبہ اگر ہم میں سے کسی کو دے دیا جائے یا معاشرتی لحاظ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غرور نہیں کیا، اور اپنے اصحاب کو بھی منع کیا کہ کبھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے. اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے. اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہیں، اور اس پروگرام میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک کیا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، اور اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کرتے تھے. اور ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی نرمی اختیار کریں، ہم بھی کسی کو بلا وجہ نہ جھڑکیں، بلکہ تمام انسانوں پر رحم کریں اور نرمی سے بات کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور پر بچوں پر بہت زیادہ شفیق تھے. بچے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی طرف سے محبت ملتی ہے، جہاں سے ان کو پیار ملتا ہے، وہ وہیں جاتے ہیں. تو اسی لیے بچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو دیکھتے تو ان کی طرف جاتے، اور کوئی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی، روایت میں آتا ہے کھجور یا کوئی تازہ پھل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو دیتے، سر پر ہاتھ پھیرتے اور بہت پیار سے پیش آتے، ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیتے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تقریباً 2 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور ان کے گالوں پر پیار کیا. تو ایک شخص جو وہاں کھڑا تھا اس نے یہ کہا کہ کیا آپ اس طرح بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ کیا تم اپنے بچوں سے اس طرح نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نرمی اور شفقت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی نرمی اور شفقت اختیار کریں. اور جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی خاطر کرتے کہ بعض روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا مبارک بھی بچھا دیتے تھے اور بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے. اور جب کوئی شخص بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات
پوری سنتے تھے اور بیچ میں سے کبھی کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں دین کے اندر بھی سختی سے منع کیا ہے، اور اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کہ سختی نہ کرو، نرمی کرو۔ اسی طریقے سے جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی اور زبردستی نہیں ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اس طرح بنا دیتے ہیں بہت سخت قسم کے، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ نہ کرے کام ہم اچھا کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو اس میں تو نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس نیک کام کے اندر بھی نرمی نہیں اختیار کریں گے، بے جا سختی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو عیبدار بنا دیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا ہے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہم سختی سے کام نہ لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ آج دیکھیے کہ جب ہمارا اپنا کام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت ہم نرمی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ تو جب دین کا کوئی کام ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، تو ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین پھیلایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ بیجا سخت ہوتے تو آج دین اسلام اتنا نہ پھیلتا، بلکہ وہی محدود ہو کر رہ جاتا جیسے اور ادیان ہیں۔ جب ہم اپنا کام کرتے ہیں یا کسی سے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم بہت نرمی سے پیش آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہر معاملے میں جہاں ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچا رہا ہو وہاں بھی ہمیں نرمی ہی اختیار کرنی ہے، بے جا سختی نہیں اختیار کرنی، بلکہ بالکل بھی سختی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ صرف ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے نام یا مطلب سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں یعنی جہاد کے موقع پر ایک لشکر کے امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اس لشکر کے امیر، اور یہ اس وقت کا واقعہ جب رومن کو فتح کیا۔ تو تاریخ میں باقاعدہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ میں نے یہاں سے جمع کی، یہ آپ لے لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے جانے سے پہلے چاہا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، یہ اس میں سے لے بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت ایمانداری سے یہ سب لا کر مجھے دے دیا ہے، یعنی ان کے اس اچھے عمل کو انہوں نے اپریشیٹ کرنا چاہا۔ اور پھر ان کو جب وہ انسان جانے لگا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو آواز دی اور ان کو کہا کہ رکیے آپ، تو انہوں نے کہا کہ جی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ اپنا نام بتائیے، کیونکہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے، ہم اس مال غنیمت میں سے آپ کے لیے بھی کچھ حصہ رکھیں اور آپ کو بھی ہم اس میں سے کچھ حصہ دیں۔ تو دیکھیے ان صاحب نے کیا جواب دیا، اس انسان کا آپ جواب دیکھیے۔ انہوں نے کہا جناب سعد، یہ کام میں نے جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، یعنی یہ کام تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اور وہ میرا نام جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی جب ہم کوئی کام کریں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو اب یقین جانیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ پاور عطا کریں گے کہ جو عام انسان کو عطا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ جب یہ ہو جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایذا پہنچا رہا ہے، کوئی صحیح ہم سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہا، اس سے بھی اگر ہم نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں ان سے ہم نرمی سے پیش آتے ہیں، تو پھر سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک کہا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل چڑیا کے دل کے برابر ہوں گے، یعنی وہ اتنے نازک ہوں گے اور ان کے اندر بہت زیادہ نرمی ہوگی۔ لیکن آج اس کے برعکس ہو گیا، ہمارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جس کام میں سختی ہوگی وہ کام زیادہ اچھا چلے گا، لیکن جبکہ دیکھا یہ گیا کہ جس کام میں سختی ہوتی ہے وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ آج ہم پر پھر ہو رہی ہے کہ ہم اگر کسی کام میں سختی کریں گے تو کام یقیناً بگڑتا جائے گا، اور اگر ہم نرمی کریں گے، بظاہر اگر اس میں کچھ مسائل آ رہے ہیں تو ہماری سوچ اگر یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نرمی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ تم ہر کام میں نرمی کرو تو میں اس کام کو زینت بخش دوں گا، تو میں اس لیے نرمی کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہماری جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں، ہماری اندر کی بیماریاں ہیں، وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ بھی یاد رکھیے اس کو، کہ اسلام کا خمیر محبت ہے۔ اسلام بیجا سختی اور ظلم و زیادتی کا نام نہیں ہے۔ آج اگر کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سخت بنا دیا ہے تو اس سے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے ادیان ہیں، کفار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بہت سخت ہیں، وہ دنیا میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ سختی ہے، مسلمان ایسے ہیں۔ تو ہمیں ان کی بات کو زبانی رد نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، تاکہ اور لوگ بھی جو دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ایک مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتا ہے، ایک مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف تھے اور ہم کیا ہیں۔ جیسے میں نے ایک مرتبہ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا تھا، اور ایک اور امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت بہترین قول ہے، کہتے ہیں کہ قسم ہے پروردگار عالم کی، میری چاہت ہے، میری دعا ہے، میری آرزو ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عطا کر دیں۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے میں دنیا کے تمام لوگوں کو دے دوں، یعنی ان کے اندر حسد نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عطا کر دیں۔ اس کے بعد بھی وہ کیا کہا کرتے تھے، اور میری طرف اس علم کی کوئی چیز منسوب بھی نہ کی جائے۔ آج دیکھیے کوئی استاد جو ہے، دینی لحاظ سے میں نہیں کہہ رہی، ایسی دنیاوی لحاظ سے بھی ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میں سارا علم جو اپنے شاگرد تک نہ پہنچاؤں، جبکہ یہ دین کے بالکل منافی ہے۔ اگر آپ کے پاس دین کا علم بھی ہے تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ ہم اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جیسی سوچ ہم اور لوگوں کے لیے رکھیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا راہ عمل یہ ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نرمی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نرمی کو پسند فرماتے ہیں بلکہ خود نرمی کرنے والے ہیں۔ دوسرا راہ عمل یہ ہے، جس کام میں نرمی ہوگی وہ اس کو زینت بخش دیں گے، اور جس کام میں نرمی نہیں ہوگی اس کو عیبدار بنا دیں گے۔ اور تیسرا راہ عمل یہ ہے، ہمیں نرمی کی فضیلت کو جانتے ہوئے ہر ایک سے نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ بچوں، آج جو حدیث ہم نے پڑھی اس کو آپ لازمی یاد کیجیے گا۔ یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اچھا، جانے سے پہلے بچوں ایک بات کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ چلیے بچوں، آج میں آپ کو رات کو سونے سے پہلے کی دعا بتاتی ہوں، اور اب میں جب آؤں گی تو آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ نے وہ دعا پڑھی تھی یا نہیں۔ ہم رات کو یہ دعا اس لیے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی پرسکون نیند آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کہا ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ پاک، ہم آپ ہی کے نام سے سوتے ہیں اور آپ ہی کے نام سے جاگیں گے۔ اور اب میں جب آؤں گی تو آپ سے میں پوچھوں گی بھی کہ آپ نے اس حدیث پر کتنا عمل کیا اور یہ دعا یاد کی یا نہیں کی۔ اور ہاں، آپ اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر جو یہ ای میل ایڈریس آ رہا ہے اس پر آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج کیو ٹی وی D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے تاکہ اس میں جہاز چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.